جمعرات کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات، پہلے ہی ماہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس میں یہ شب جمعہ 4-5 منٹ شب جمعہ کے تعلق سے سن لیں، اس لیے کہ یہ امپورٹنٹ ہے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شب جمعہ کیا چیز ہے اور یہ کس کے لیے بنائی گئی۔ یہ رات بنائی گئی ہے دعاؤں کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، صرف اپنے لیے دعا مانگنے کی رات نہیں ہے، یہ رات مرحومین کے لیے رکھی گئی، تمہارے ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارے فیملی ممبرز کے لیے۔ اور ماہ رمضان میں اس سے بہتر اور کیا مہینہ ہوگا کہ جس میں ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو جائے۔ مغفرت اس وقت ہو سکتی جب آپ کچھ کریں گے، آپ کے ہاتھ میں ہے، مومنین کے مومنات کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے مرحومین کی مغفرت کروا دیں۔ میں بہت آسانی سے بول رہا اور آپ آسانی سے سن رہے، ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ مغفرت کیا چیز ہے، ہم اندازہ ہی نہیں لگا رہے کہ وہ ان کو کیا پرابلمس ہے، کسی کو نہیں معلوم کس کو کیا پرابلم ہے نیچے۔ ہم نے گرانٹیڈ لیا کہ نہیں وہ تو بہت اچھے ہوں گے، یہ کبھی بھی نہیں سوچ رہے۔ ایون مر جائے وقت ہے اس کے لیے بھی فاتحہ ہے، ان کے لیے بھی دعا ہے مغفرت کی، اسی لیے آپ کے پاس ساری دعائیں مغفرت کی ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، نماز شب میں بولتے ہیں۔ یہ رات آپ بخشنے کے لیے، والدین کے لیے، ہم بڑے سکون میں ہیں کہ میرے والدین تو بڑے آرام کے ساتھ ہوں گے، 100% ہوں، میں دعا کر سارے مرحومین بڑے آرام کے ساتھ رہیں، بٹ حکم یہ نہیں ہے کہ تم گرانٹیڈ لے لو، گرانٹیڈ لینا ہی نہیں، اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے، آپ کو کرنا ہے۔ ایون مر جائے وقت، مرتا ہے کیا اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے؟ اس کے لیے بھی دعا کرنا، جو ایک عظیم پرسنالٹی ہے کہ جس نے پوری زندگی وقف کر دی اسلام کے خاطر، ان کے لیے بھی کہا گیا کہ تم مغفرت کی دعا کرو۔ اور شب جمعہ یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ یہ شروع ہوتی ہے مغرب سے اور فجر تک چلتی ہے۔ یہ رات میں اگر آپ کے سامنے سے پردے ہٹے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح آپ کے مرحومین آپ کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے۔ میں کیا بول رہا آپ سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ماں آئی ہے، باپ آیا ہے بیٹے کے بیٹی کے پاس، یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کا مشہور ترین واقعہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں، مدینہ منورہ کا، اللہ زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کا زمانہ، جمعے کی صبح مسجد نبوی، مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئے فجر کی، دیکھا سرکار رحمت للعالمین اپنی محراب میں بیٹھ کے گریا کر روئے جا رہے، زار و خطار رو رہے۔ مسلمان گھبرا گیا کہ رات میں جب ہم گئے تھے سرکار بالکل صحیح تھے، اب رونے کا ایک سبب کیا ہے؟ آگے بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ کس نے رلا دیا آپ کو؟ کیا ہوا؟ کیا مصیبت آ گئی آپ اس طرح گریا کر؟ رات میں تو بالکل صحیح تھے۔ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ روایت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مرحومین نے رلا دیا، تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے۔ مسلمان گھبرا گیا، کہا وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مر گئے۔ کہا میں یہی تو کہہ رہا۔ اب سرکار نے جو کہا اس کا مفہوم جو میں پڑھ رہا وہی، لیکن اپنے الفاظ میں پڑھ رہا، مفہوم وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کر۔ اللہ کے رسول نے کہا تم تو اپنے آرام سے نرم بستر پہ سو رہے تھے، یہ میرے جملے میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہے یہ سب باتیں، تم تو آرام سے سو رہے تھے بستر پر، تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کے بھیک مانگ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے بھیک؟ یہ کہہ رہے تھے میرے بیٹے ایک روٹی کسی اللہ کے نام پہ دے دے، کچھ صدقہ دے دے اللہ کے نام پہ، اس کا ثواب ہم کو ملے گا۔ یہاں تک علماء نے کہا کہ اگر آج کی رات ایک پیس آف بریڈ، ایک روٹی کا ٹکڑا کسی جانور کے سامنے ڈال دو گے اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ کہا تم تو آرام سے سو رہے تھے لیکن تمہارے مرحومین تمہارے دروازے، یہ ساری کتابوں میں یہ روایت ہے کہ شب جمعہ مرحومین، اب یہ مت بولو کہ تم انڈیا میں تمہارے ماں باپ ہیں یا تم انڈیا میں تمہارے ماں باپ یہاں ہیں، مثال کی طور پر مرنے کے بعد ڈسٹینسز ختم ہو جاتے ہیں، تم کینیڈا میں رہو، امریکہ میں رہو، دنیا کے کسی حصے میں بھی، والدین تمہارے دروازے پہ آتے ہیں، آ کے تم کو بول کے جاتے ہیں گیو اس سم تھنگ، پیسہ نہیں مانگ رہے، دولت نہیں مانگ رہے، زر و جواہرات نہیں مانگ رہے، ایک روٹی کا ٹکڑا مانگ رہے، ایک پیس آف بریڈ مانگ رہے، ایک سلوات مانگ رہے، ایک سورہ فاتحہ مانگ رہے، ایک زیارت مانگ رہے،
2 رکعت نماز مانگ رہے ہیں کہ یہ پڑھ دو ہمارے لیے. اور آج رمضان کی پہلی جمعرات ہے. میری مجبوری کہ میری ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کیا چیز ہے یہ رات. یہ رات تقدیر کو بدلنے والی رات ہے. رمضان ہی تقدیر کو بدلنے والا مہینہ ہے, تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والا مہینہ ہے. اور پھر شب جمعہ ٹوٹل دوستو سال بھر کی شب جمعہ. انتظار کرو جمعرات کا. تمہارے ہفتے بھر کے جو آبسٹیکلز ہیں لائف کے, جو لائف کے تمہارے ہرڈلز ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, وہ آج کی رات دور ہوں گی. اب اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. یہ رات رحمت کی رات رکھی گئی. ہفتے میں ایک رات رکھی گئی رحمت کی, وہ تھرسڈے نائٹ ہے. تمہارے لیے بھی تمہارے مرحومین کے لیے بھی. آج کی رات 2 رکعت نماز پڑھ لو, صرف 2 رکعت. یہاں سے جانے کے بعد افطار کے بعد جب گھروں کو جانا, یہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا. ہر جمعرات کو جمعرات کی اہمیت ضرور بتاؤں گا 5 منٹ. صرف 2 رکعت نماز. نیت کرو, تمہارا ہفتے بھر کا پروٹیکشن ہے, یہ یاد رکھو. اس لیے کہ ہزاروں لوگ تمہارے لیے آج کی رات دعا کریں گے انشاءاللہ. نماز کی نیت ہے ہدیہ میت. ہدیہ میت یعنی گفٹ کر رہے ہیں میت کو, تحفہ دے رہے ہیں. صرف 2 رکعت نماز. عورت مرد لڑکی لڑکا سب پڑھے. تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو پڑھے, ماں باپ مر گئے تو پڑھو. دوسرے مرحومین کے نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز شب جمعہ ہدیہ میت پڑھتا ہوں, قربت للہ. بس ویری سمپل نماز لائک فجر پریئر. پہلی رکعت میں الحمد اور سورہ انا انزلنا سب کو آتا ہے, یہی رمضان کا سورہ ہے. دوسری رکعت میں الحمد اور سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر. دیٹس آل. قنوت پڑھو, فجر کی نماز کی طرح نماز ختم کرو. سجدے میں فوراً سجدے میں جا کے اللہ کا شکر ادا کرنا. شکر اللہ, شکر اللہ, شکر اللہ, شکر اللہ, شکر اللہ. اس کے بعد 7 ٹائمز بولنا یا ارحم الراحمین. کتنا پیارا نام ہے نہیں اللہ کا. قرآن میں کتنی جگہ بولا اللہ یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. 7 ٹائمز بولو یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم. سجدے میں روایت کا جملہ ہے کہ جیسے تم بولو گے نا یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ, اللہ فرشتوں کو بولے گا پوچھو میرے بندے سے چاہتا کیا ہے. کیا یار آپ سے پوچھ رہا, کیا مانگتے ہو مانگ لو, جو تم مانگو گے میں دوں گا. تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے, وہ دیتا ہوا نہیں تھکے گا. کیا بول رہا ہے, غور سے سنو. میں اپنی ٹاپک پہ آ رہا, گھبراؤ مت. اس کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو, مظلوم بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا. پھر ہاتھوں کو اٹھا. آپ کو معلوم اس نماز کا ثواب بتا دوں, یقین نہیں آئے گا. جیسے ہی تم نے تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اس نماز کا ثواب میری ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار گرینڈ پیرنٹس اور جمیع مومنین کو پہنچے. میں نہیں بول رہا, تمام علماء بول رہے ہیں. مناظر الاخرہ کتاب میں بھی یہ نماز ہے. علامہ مجلسی نے لکھی, شیخ عباس خمی کہتے ہیں کہ 70,000 رحمت کے اینجلز فرشتے مرنے والے کی لہر پہ جاتے تمہارے ماں باپ کی اور تحفے کو لے کے جاتے, گفٹ بھیجا تم نے. 70,000. عربی میں جب بھی 70 کا ورڈ استعمال کیا گیا 70,000 17 تو اس کے بعد انلیمیٹڈ ہو جاتا. فرشتے پہنچتے تحفے کو لے کے, گفٹ کو لے کے. تو مردہ پوچھتا ہے, ماں پوچھتی ہے, باپ پوچھتا ہے کہ یہ کس نے بھیجا. مثال کے طور پر خدا نہ خاصہ تمہاری ماں اندھیرے میں, تمہارا باپ پریشان ہے نیچے, تم کو نہیں معلوم ہے, تم نے بھیجا. جب یہ گفٹ لے کر گئے تو تمہارے باپ کی ماں کی لہد روشن ہو گئی. وہ لوگ فوراً پوچھتے یہ آیا کہاں سے, تو اس کو بتایا جاتا کہ دیکھ کیلگری میں تیرا بیٹا ہے نا, تیری بیٹی ہے نا, اس نے یہ تحفہ بھیجا. آپ سوچ سکتے ہیں ماں اور باپ کو, وہ پردے کو اللہ ہٹا کر بیٹی اولاد کو بھیجنے والے کی صورت بتاتا. ماں بیٹے کے بیٹی کے ایک عرصے کے بعد صورت دیکھ رہی تو فوراً دعا دیتی کہ اللہ میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھولا, تو بھی اس کو مت بھول. آپ سمجھے میری بات. 10 منٹ کا یہ ہوم ورک ہے. جب گھر جانا when you go back افطار کر کے یہاں سے, آج تھرسڈے پلیز یہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھو اور پڑھ کے تحفہ دے دو. 1 ہفتے تک تم پروٹیکشن میں رہو گے, اس لیے کہ ماں باپ کی دعا ماں سے تم کو لگے گی. کسی کے ماں باپ زندہ ہے سلامت رہے. آپ جمیع مومنین و مومنات آپ نے بولا تو ہزاروں کی تعداد میں مومنین مومنات تمہارے حق میں دعا دیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بس میں بات کو یہی روک دیا. جدھر حق ہے ادھر مانا, جدھر حق ہے